ویلکم بیک ٹو دا شو. جہاں اور بھی بہت سی کنفیوژنس پائی جاتی ہیں اور ہم اس کے لیے رہنمائی لیتے ہیں آپ سے, تو ایک اور معاملہ جس پہ کافی زیادہ تذبذب بڑھا وہ تھا ایمان مزاری. ان کا ایک کیس چل رہا ہے ان کے ہسبینڈ کے ہمراہ, جن میں انہیں ایکیوز کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی ٹویٹس کی جو ریاست مخالف تھیں. وہ مقدمہ تو چلے اپنی طرف سے جاری تھا, لیکن جب اس میں نارویجن ایمبیسڈر کی انٹری ہوئی تو ہم سب حیران ہوئے کہ یہ کیوں اور کس لیے. کیا اس طرح سے ہے پریسیڈنٹ کے آتے ہیں وہ اور اٹینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک آبزرور کے طور پر. تو ایمان مزاری تو اپنے ٹویٹ میں یہی بتا رہی ہیں, اور ان کی والدہ شیری مزاری نے بھی اس کو انڈورس کیا اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا فورن آفس کو. اب فورن آفس کی طرف سے 2 پریس ریلیز تھیں جو میڈیا پہ گھوم رہی تھیں, اور ان میں سے جو سب سے زیادہ گھومی پریس ریلیز اس میں ڈیمارش کا ذکر تھا, لیکن فورن آفس کی ویب سائٹ پہ وہ نہیں ملی. جو دوسری ہے اس میں پروٹیسٹ تو کیا گیا ہے, لیکن اب یہ تصدیق نہیں ہو پائی کہ اس میں سے اصل والی کون سی ہے اور فورن آفس کا اس پہ کیا موقف ہے, اور ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں. سیٹھی صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی سوال کھڑا کیا گیا ہے اور فورن آفس نے بھی کیا, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نارویجن کا آنا وہاں از اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس ان دی انٹرنل افیئرس. میں صرف آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ تاریخ میں آپ بہت سے کیسز ہیں جب کہ فورن ڈپلومیٹس نے اٹینڈ کی ہیں ٹرائلز. بھٹو صاحب کی ٹرائل بھی فورن ڈپلومیٹس نے اٹینڈ کی تھی. صرف لوکل نہیں, باہر سے بھی آئے تھے, دے سیٹ تھرو دوز ٹرائل. بہت سے یہاں کیسز ایسے ہوئے ہیں. میرا اپنا کیس کی میں بتا دوں آپ کو, میرے اوپر بھی کیسز چلے نا, تو وہاں بھی فورن ڈپلومیٹس آ کے بیٹھتے تھے اور کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا تھا. بہت سے ایسے کیسز ہیں. تو یہ آج اٹھ کے کیسے آبجیکٹ کر دیا کہ جی یہ کیوں آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے چھوٹی سی سنسیریٹی, تو وہ یورپین یونین ہے. امریکہ بھول جائیں, امریکہ تو مطلبی بات کرتا ہے. جب ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے تو مطلبی بات ہے, کیونکہ ایکولی آسانی کے ساتھ وہ نہیں بھی کرتا جب ضرورت پڑے اس کو. تو اس لیے, مگر یورپینز جو ہیں ان کا ایک پورا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جو کہ یہ کرتے ہیں. اسی لیے وہ بات ہوتی ہے نا پلس کی, کہ جی وہ جی ایس پی پلس اور ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے. تو یورپینز تو ہم یہاں تک کہ یہاں یورپینز کی جو ہیں انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے ٹو ڈیفینڈ ہیومن رائٹس. اور وہ گروپ کے اندر سے وہ ایمبیسڈرز جو ہیں ان کے, وہ گھومتے رہتے ہیں سارے پاکستان میں, اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں, جہاں بھی ان جرنلسٹ کو ملتے ہیں یا اور لوگوں کو ملتے ہیں, وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو کبھی کیا ہے یہ کیس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ کیوں نارویجن ایمبیسڈر آیا, دس از ناٹ رائٹ. دس از پارٹ آف دیئر ریمٹ جسے کہتے ہیں, ان کا جاب ہے یہ ٹو مانیٹر ہیومن رائٹس وائلیشنز. ان کی جو رپورٹس شائع ہوتی ہیں وہ بڑی ڈیٹیل میں ہوتی ہیں. سو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ کون ہوتے ہیں, اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس, اٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو انٹرفیئرنس. دس از پارٹ آف دیئر جاب, اور وہ کرتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے, دے ڈو اٹ. اور پہلے کبھی پاکستان نے آبجیکٹ نہیں کیا, اور آج کیوں آبجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کنفیوژن کیوں ہے فورن آفس. ہاں, پہلے کیا سخت ڈیمارش کرنے کے بعد خیال آیا یا وہ جعلی گھوم رہا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں یار موٹی بات. فورن آفس کا اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے یا تھا تو وہ یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو بلا کے ٹیک آف کریں. میں آپ کو بتا دوں, فورن آفس کو پتا ہے وہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ پالیسی وہاں سے نہیں بنی, یہ کہیں اور سے آئی ہے پالیسی. یہ پالیسی وہی ہے جیسے کریک ڈاؤن. ہم نے کوئی نانسنس نہیں سننا, یورپینز ہوں یا لوکل ہوں یا کوئی بھی ہو, کریک ڈاؤن. تو اب فورن آفس اسی لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے یورپ میں جا کے. وہ ڈیفینڈ تو فورن آفس کو کرنا پڑتا ہے. آرڈر کہیں سے اور آ رہا ہے کہ جی آپ کریں, تو انہوں نے کر دیا. اٹس اے سمپل ایز دیٹ. اوکے ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے بھی معمول میں ہمیشہ آبزرور کے طور پہ سالیڈیرٹی کا آنسر تو نہیں ہوتا. سالیڈیرٹی نہیں ہوتی, ان کو اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہے ان کی ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس. اوکے ٹھیک. تو وہ ایک قسم کی سالیڈیرٹی بن جاتی ہے نا یار. اگر آپ ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا نا فیئر ٹرائل ہوئی ہے کہ نہیں. اب بھٹو صاحب کی ٹرائل کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا ہے, a lot of it is written by foreigners who came and witnessed the trial and so on. So ٹھیک, چلیں یہ اس پہ بھی ہمیں کلیئرٹی مل گئی. ایک اور بہت اہم معاملہ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ, لیکن پاکستان بہت کوششلی دیکھ رہا ہے اس کو اور اس کے اوپر محتاط رد عمل دے رہا ہے. ایک کٹ ہوا ہے افغان علماء کا
کابل یونیورسٹی میں، جس میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اسلامی امارات سے کو پورا حق ہے کہ اگر اس کی سرزمین کسی کے خلاف اٹیک کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہم کہ اس کو طالبان حکومت کی کوئی توثیق حاصل ہے یا پاکستان کا اس میں اسپیسیفکلی ذکر کیا گیا ہو یا یہ بتایا گیا ہو کہ اگر سزا دینی ہے تو وہ کون دے گا. تو کیا اہمیت ہے اس فتوے کی جہاد کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ فتویٰ جو ہے نیگوسیشنز جو ہوتی رہی ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے. افغانستان حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم کھلے عام آپ کے حق میں نہیں بات کر سکتے. اچھا. ہمیں ڈر لگتا ہے فرام ٹی ٹی پی. اچھا. کیونکہ وہ بھی تو کنٹینڈر فار پاور ہے نا ان افغانستان. جی. تو اس لیے ہم ان کو پٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکتے، ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے. ہم اپنی کنسٹیٹیوئنسی ہے اس میں بھی پیپل ہیٹ پاکستان، تو ہم وہاں بھی آپ کے حق میں نہیں کچھ کہہ سکتے، ہمیں یہ پوزیشن لینی پڑتی. اچھا. مگر ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ اگر یہ کسی طریقے کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ بیہائنڈ دا سینز بات جو ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو، مگر ہم اس اپنے کاسٹ آف آر رجیم ہم نہیں چاہیں گے. اور اگر ہمیں آپ یہ کہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو روکیں تو ہم نہیں کر سکتے. مگر اگر کوئی اور راستہ نکلتا ہے اور وہ راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے بمباری کریں، پھر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے بیکاز آپ نے ہمیں ہماری سرزمین پر اٹیک کیا، وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. تو اس لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈیں. ہم کھلے عام نہیں ایڈمٹ کریں گے، مگر بیہائنڈ دا سینس اگر کوئی راستہ نکلتا نکالیں آپ. اچھا. تو وہ پھر یہ جو سعودی عربینز اینڈ قطریز اینڈ ٹرکش یہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ کوئی اور راستہ نکالا جائے. ہمارا مین ایشو کیا ہے کہ وہاں سے یہاں نہیں آنے چاہیے لوگ لڑنے کے لیے. آپ روکیں ان کو. جی. وہ کہتے ہیں ہم نہیں روک سکتے مگر کوئی اور راستہ ڈھونڈیں. تو ایک سجیشن یہ آیا کہ اچھا پھر یہ ہے کہ ہم کوئی بڑا سا جرگہ بناتے ہیں. جی. جیسے افغان حکومت کا ہاتھ نہ نظر آئے. اچھا. نہیں تو وہ کہیں گے آپ نے کروایا ہے. اور یہ ایسا ایک بیان بنایا جائے کہ جہاد ڈیفنس میں تو ہو سکتی ہے، اگر آپ کو کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کے لیے جہاد از الاؤڈ. لیکن آپ سرزمین سے جا کے کسی اور ملک پہ حملہ نہیں کریں گے. تو اصلی اس کا یہ مقصد تھا. اچھا. اب بات یہ ہے کہ آپ تو انہوں نے وہ جو ہو گیا وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے یہ ایمڈ ہے ٹی ٹی پی. اچھا. این بی ایل اے انڈائریکٹلی. مگر اس میں آپ کو افغان حکومت کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا. وہ اس لیے بھی اگر ان کا ہاتھ نظر آ گیا تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی. انہوں نے یہ کی. آپ کا خیال ہے کہ 1000 علماء مساجد کے ہیڈز اور یہ وہ ایویں اکٹھے ہو گئے 34 جہادی مدارس اوپر سے کوئی کچھ آیا کہ جی سارے اکٹھے ہو جاؤ اور وہ کابل یونیورسٹی میں جا کے سارے اکٹھے ہو گئے اور یہ بڑا زبردست بیان بھی بن گیا؟ نو. یہ ساری افغان حکومت کی طرف سے یہ فیسیلیٹیشن. اور اس میں سعودی عرب کا کردار ہے. سب نے ان کو کنونس کیا نا کہ یہ راستہ اختیار کریں. وہ مان گئے ہیں. وہ کہنا چلو جی کر لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک. ہم بیہائنڈ دا سین سب کو اکٹھا کر دیں گے اور ان سے یہ کروا دیں گے. وہ انہوں نے کروا دیا. تو ٹی ٹی پی اب ہتھیار پھینک دے گی؟ نہیں. ٹی ٹی پی کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ کروایا گیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. مگر اب کیونکہ 1000 لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو کمزور تو پوزیشن ہو جاتی ہے نا ان لوگوں کی جو جہاد باہر کرنا چاہ رہے ہیں. فتوے کی حیثیت ہے اس کی. تو میرا خیال ہے دس از اے گڈ موو، جو کہ وہاں کی حکومت اس کو ملکیت اپنی نہیں بنائے گی، اسی لیے وہاں کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا. وہ نہیں یہ چاہتے کہ جی ہمارے اوپر آ جائے ٹی ٹی پی ہمارے اوپر اٹیک کرے کہ آپ یہ راستہ کھول رہے ہیں. بٹ ایونچولی یہ دس از پارٹ آف دی آن گوئنگ نیگوسیشنز کہ کسی طریقے کے ساتھ افغان حکومت کا ہاتھ بٹایا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ چیزیں رکیں. مگر وہ ڈائریکٹلی نہیں روک سکتے. مگر ہماری طرف سے جو رسپانس آیا ہے فارن آفس سے وہ یہ ہے کہ اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں نا اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جی بالکل. بیکاز وہ ہمارے یہاں یہ شک ہے عائشہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ڈبل گیم ہو رہی ہو. ایک طرف افغانستان کی حکومت ان کو کہہ رہی ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں، اور دوسری طرف اکھ مار دیں کہ کریے اور اسی تو کچھ نہیں کہوں گے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے. چلیں گڈ موو بٹ ویل ویٹ اینڈ سی. ٹھیک ہے. یعنی حجت تمام کی یا اس کے ہم پریکٹیکل اثرات بھی دیکھیں گے جب حملے رک جائیں گے. اس پر ابھی بھی اب ہاں باقی ہے. ذہنوں میں ہو آپ کے کوئی سوال تو نمبر ہے آپ کے سامنے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. تھینک یو.